إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ ابراہیم کی میں نے ایک آیت بطور عنوان آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو، ایمان والوں کو قول ثابت سے دنیاوی زندگی کے اندر ثابت قدمی عطا کرے گا۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ تمام مفسرین اسے مراد کلمہ توحید ہی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر جمائے رکھے گا یا رکھتا ہے۔ کون سی زندگی کے اندر؟ دنیا کی زندگی کے اندر۔ وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر۔ آخرت سے مراد یہاں پر قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمے کی وجہ سے ان کو کیا کرے گا؟ ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ آج جو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے وہ قبر ہی کے تعلق سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو فی الآخرہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر قول ثابت یعنی کلمہ توحید کی وجہ سے ثابت قدمی عطا کرے گا، کیا مراد ہے؟ یعنی جب انسان مر جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہاں پر کئی سارے مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر جو حالات اس کو پیش آئیں گے یہ قول ثابت ہی، یہ کلمہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کے کام آئے گی۔ مثال کے طور پر بہت ہی مشہور سوالات ہیں، 3 سوالات۔ یہ 3 سوالات کے جوابات بھی
اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر اس کے منہ سے جاری ہوں گے۔ دنیا کے اندر اگر اس نے اس کلمہ توحید کا حق ادا کیا ہوگا، مومن بن کر زندگی گزارے گا، تو یہی کلمہ توحید وہاں پر اس کو کام آنے والا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، وہ کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جس طرح ہم اس عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی عالم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کے عالموں میں سے جو دوسرا عالم وہ کون سا ہے؟ عالم قبر ہے یا عالم برزخ ہے؟ قبر ہی کہیں یا برزخ، دوسری اصطلاح میں برزخ کہا جاتا ہے۔ تو عالم برزخ جہاں پر انسان کو جانا ہے سفر کر کے، تو یہ مت سمجھیں کہ قیامت آنے کے بعد ہی انسان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ یہ الگ بات ہے، حساب کتاب ہونے کے بعد پھر فیصلے ہوں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ لیکن جیسے انسان مر جاتا ہے، اس کے ساتھ آخرت کے جو مراحل جس سے گزرنا ہے، تھوڑی سی جھلکیاں اس کو اس دنیا کے اندر عالم برزخ کے اندر اس کو بتائی جاتی ہیں۔ یہ مت انتظار کریں کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت آئے گی تبھی کیا ہوگا، حساب کتاب ہمارا ہونے والا ہے، اچھے عمل کیے ہوں گے تو بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات، جو انسان مر گیا، فقط قامت قیامتہ، اس کی قیامت آ گئی۔ مرنا ہی ایک قیامت ہے۔ ویسے جو قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، وہ اسرافیل علیہ السلام کی سور پر آنے والی ہے، جب وہ سور پھونکیں گے۔ لیکن ہر ایک انسان کی قیامت اس کی موت ہے، اس لیے کبھی بھی موت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت کی زندگی کو بھلا کر کبھی نہیں زندگی گزارنا، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی انسان گزارے گا زندگی، تبھی یہ جو قول ثابت کہا گیا نا، یہ قول ثابت، یہ کلمہ توحید اس کے کام آنے والا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر قبر کا تذکرہ نہیں ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں، منکرین قرآن ہو یا منکرین حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے اور وہ حق ہے، اور قبر کے اندر صبح شام اچھے لوگوں کو ان کا اچھا مقام دکھایا جاتا ہے اور برے لوگوں کو ان کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرعون اور آل فرعون کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ واقعی انسان جب مرے گا، قبر کے اندر وہ چلا جائے گا، عالم برزخ کے اندر چلا جائے گا، تو اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، یہ آیت بتاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ آگ پر روزانہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ کون؟ فرعون اور آل فرعون، ہمیشہ ان کو صبح شام عذاب دیا جا رہا ہے، ان کی قبروں کے اندر، اس عالم برزخ کے اندر بہت تکلیف دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا، اور اس کی جتنے بھی آل ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے پجاری پرستش، تو ان کو جہنم کی جو آگ ابھی بھی ان کو تکلیف دے رہی ہے، وہاں سے ان کو جو تکلیف دہ یعنی ہوائیں جو آ رہی ہیں ان کو جہنم کی، ان کو تکلیف دے رہی ہیں۔ النار یعرضون، آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب قیامت جب قائم ہو جائے گی، سر پھونکنے پر کیا کہا جائے گا؟ اب ان کے عذاب کے اندر اور سختی کرو، اب حقیقی جو عذاب ہے چکھاؤ، وہاں تو جھلکیاں تھی، تکلیف تھی ہی، اور مزید بڑا اشد العذاب، سخت سے سخت ان کو تکلیف دے دو۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ جب بھی قبر کا ذکر ان کے سامنے آتا، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی ان کی تر ہو جاتی تھی، خالی قبر کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا۔ صحابہ، ان کے یار دوست ان سے پوچھتے کہ جہنم کے ذکر سے آپ اتنا نہیں روتے
جتنا آپ قبر کے عذاب اور قبر کا ذکر جب آپ کے سامنے آتا ہے تو روتے ہیں۔ تو وہ کیا فرماتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان کو آخرت میں کوچ کرنے سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے یہیں پر سے گزرنا پڑے گا۔ جو انسان قبر کے اندر کامیاب ہو گیا، سمجھو آخرت کے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا تو آنے والے سارے مراحل اس کے لیے تکلیف دہ اور پریشانی کے اندر ڈالنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جہاں اپنے ساتھیوں کے سامنے قبر کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ ہمیشہ اپنے ساتھی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے سامنے قبر کا ذکر کرتے رہتے، آخرت کی ان کو یاد دلاتے رہتے، خصوصاً قبر کے تعلق سے، تاکہ انسان ہمیشہ تیار رہے، اس کا ذہن حاضر رہے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت کی وجہ سے وہ اپنی قبر کو بھول جائے۔ ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بقیع غرقد گئے ہوئے تھے، قبرستان۔ وہاں پر ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، ایک جنازہ آنے والا تھا، ایک انسان کا انتقال ہوا تھا، لیکن ابھی جنازہ نہیں لایا گیا تھا۔ صحابہ قبر کے پاس بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس لکڑی سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھود رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لِمِثْلِ هَذَا يَا إِخْوَانِي فَأَعِدُّوا، اس جیسے گھر کے لیے تم تیاری کرو۔ دیکھو یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، یہیں پر سے ہم کو گزر کر جانا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبر کی جو فتنے ہیں، قبر کے جو مراحل ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے آخرت کے آنے والے جو حالات ہیں، قبر کے جو حالات ہیں ذکر کیا، تو سارے کے سارے صحابہ رو پڑے، چیخیں نکل گئی۔ وَجَّ الْمُسْلِمُونَ زَجَّ، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا زور سے رو پڑے، اتنی آوازیں مسجد گونج گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب اتنی زور سے وہ چلا کر رو رہے تھے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی؟ کیا ایسے قبر کے فتنے بیان کیے؟ میں نے سنا نہیں۔ لیکن بعد میں دوسرے صحابہ سے یا دوسرے لوگوں سے استفسار پر پوچھنے پر معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کیا کہا تھا؟ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے جو کہا تھا، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ہم کو تو بڑا آسان لگتا ہے، انسان کے مرتے اٹھاتے ہیں، جاتے ہیں قبرستان، گڑھے کے اندر ڈال کر چلے آتے ہیں۔ اور آج کل تو میرے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، قبرستان جا کر بھی وہاں پر میں اور آپ عبرت حاصل کریں، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر خوف ہو آخرت کا، بجائے ادھر ادھر کی ہم باتیں کھڑے رہ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب قبر کا ذکر کیا، وہاں کے فتنوں کا، تو کیا کہا؟ اس سے خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ سارے صحابہ رو پڑے۔ اور کیا کہا؟ یہ جملہ ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا، فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر لاحق نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنائے جو میں آوازیں قبر والوں کی سنتا ہوں۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا، کیسی چیخیں ہوں گی انسان کی جب وہ عالم برزخ میں چلا جائے گا، اللہ کا نافرمان ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں کیا کر دیتا؟ دعا کرتا کہ اللہ تم کو سنائے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سنائے گا جو آوازیں میں سنتا ہوں، تو تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ مزہ کرکرا ہو جائے گا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ رہنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، تمہارا زندگی کا سکون چھن جائے گا، تم زندگی کے مزہ کو بھول جاؤ گے، صرف آخرت آخرت کہتے پھرو گے۔ آج جو لمبی بڑی ہانکتے ہیں، گھمنڈ
اور تکبر والی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذلیل رسوا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان بھول جاتا، صرف کہ انسان اس دنیا کی زندگی کا اس کا مزہ کرکرا نہ ہو جائے، بدمزہ نہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، سوائے انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آوازیں ساری مخلوقات کو سناتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ان کا ریئیکشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکے رکھا ہے۔ یہ جانور جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں نا، قبر کے عذابات جو کیے جا رہے ہیں اس کی آوازیں وہ سنتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو آوازیں سنا رہا ہے، اگر وہ چیخو پکار سن کر اپنا ایکشن بھی اگر ظاہر کرے نا تو بھی ہم لوگ پریشان ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی روکے رکھا، خالی سنا رہا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے مردوں کو یہ دفن کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بہت ساری حدیثوں کے اندر، زوروہا، قبرستان جایا کرو، جایا کرو قبرستان۔ کیوں؟ فإنہا تذکرکم الآخرہ، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا، انسان کو بتائے گا۔ اگر بڑا منسٹر ہے تو بھی وہاں اپنی قبر کو یاد کر کے اپنی منسٹری بھول جائے گا، پیسہ، دھن، دولت، عہدہ، یہ ساری چیزیں انسان بھولے گا، خالی اس کے سامنے قبر ہوگی۔ بارہا جایا کرو کہا اللہ کے رسول نے، تنہائی میں جاؤ اور اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنے انجام کو یاد کرو، کیا کرنا ہے تم کو اس دنیا کے اندر رہ کر، کیا کر رہے ہو، یہ سب معلوم ہو جائے گا جب تم کیا کرو گے، قبرستان جایا کرو گے۔ زیارت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو زیارت کرنے کے لیے کہا ہے، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ میں ذرا آپ کو بتا دوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، نیک اور صالح میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ذرا اس صحابی کا واقعہ سنیے۔ فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا اور جب ان کو قبر کے اندر داخل کیا گیا، دفن کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ قبرستان میں جانے کے بعد، مردے کو دفن کرنے کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یا اللہ اکبر نہیں کہا، ہمیشہ کی روایت کے خلاف اللہ اکبر کہنے لگے زور زور سے کافی دیر تک۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جب اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، صحابہ ساتھ میں کہنے لگے سبحان اللہ بہت دیر تک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایسا کیا ہوا ہے اللہ کے رسول؟ حضرت سعد وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، آپ کے لاڈلے صحابہ میں ہیں، اور آپ نے ان کی تدفین کے بعد ہمیشہ کی طرح نہیں بلکہ بالکل روایت کے خلاف سبحان اللہ اللہ اکبر، ایسا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے ساتھیوں کے سامنے ذرا سنیے، میرا اور آپ کا کیا ہوگا، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہا؟ لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرجه الله عنه، اس نیک انسان کے لیے اس کی قبر تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو کشادہ کر دیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے هذا الذي تحرك له العرش، یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے عرش حرکت میں آیا تھا۔ وفتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ وشهده 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی، شریک ہوئے ان کے جنازے میں۔ پھر بھی کیا ہوا؟ لقد ضم ضمة ثم فرجان، تب بھی ان کی قبر کو تنگ کر دیا گیا۔ اندازہ لگاؤ، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر کسی نیک انسان کی قبر کو اگر دبوچا نہ جاتا تو یہی ایک صحابی ہوتے کہ نہ دبوچا جاتا، ان کی قبر کو بھی دبوچ دیا گیا، تو پھر اوروں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے جتنے بھی مومنین ہوں سب کو جب قبر کے اندر ڈالنے کے بعد قبر ایک مرتبہ ضرور بھیجتی ہے، دبوچتی ضرور ہے، لیکن وہ مارے غصے کے نہیں، عذاب کے لیے نہیں۔ جب ایک انسان کا بچہ گم ہو جاتا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گم شدہ ایک انسان کا جب اولاد کیا ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ملنے کے بعد مارے خوشی کے اس کو کیا کرتی ہے، دبوچتی ہے نا، ایسے
لیکن یہ دبوچنا بھی اندازہ لگاؤ، وہاں انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی بچ جاتا تو یہ بچ جاتے، پھر بھی قبر نے ان کو دبوچ دیا۔ تو پھر اللہ کے نافرمان جو ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے وہ بھیجے گی، کس طرح سے دبوچے گی؟ کوئی بھی مومنین قبر کے اندر جب داخل کیا جاتا ہے تو اس کو قبر ایک نہ ایک مرتبہ ضرور دبوچتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، قبر کا جو مرحلہ ہے وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی زندگی جب ہم کو داخل کیا جائے تو وہاں کی زندگی ہمارے لیے سکون اور اطمینان والی ہو۔ تو تین باتیں اگر اس دنیا کے اندر ہم رہ کر سیکھ کر چلے جائیں گے تو قبر کی زندگی سکون اور اطمینان والی ہوگی۔ تین باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، اور اپنا جو مذہب اسلام، دین اسلام کیا ہے اس کی معرفت۔ آج اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں 60 سے 70 یا 80% نام تو مسلمانوں کا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بلکہ 80% تو میں نے کہا زیادہ کہیں، 90% کہہ سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی معرفت سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ اللہ کو انہیں ان کو پہچان نہیں ہے۔ اللہ کی توحید نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں اوروں کو ملاتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کرنا ضروری ہے، اللہ کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کر دیتا۔ دوسرے، اللہ کے رسول کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن رسول کی تعلیمات کو چھوڑیں گے۔ ارے رسول کی تعلیمات کو اپنانا ہی ان کے دامن کو اپنانا ہے۔ تعلیمات کو پسے پوچھ ڈالیں گے اور جھوٹی محبت کا دعویٰ کریں گے؟ نہ، قبر کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو صحیح معنی میں اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، اور اپنا جو مذہب ہے دین اسلام یہ کیا ہے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اس کے مطابق اگر زندگی گزرے گی تو یہی سوالات آنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر سوالات دیے جا چکے ہیں، وائرل ہو چکے ہیں، لیکن آپ یہاں سے جانے سے پہلے اچھی طرح سے یاد کر لو۔ آج کل کے بچے ان کو پوشن دیا جاتا ہے کہ فلانے سوالات آئیں گے، پھر بھی بچے غفلت کی وجہ سے یاد کر کے جاتے نہیں ہیں اور پھر جا کر امتحان میں کم نمبرات لے کے آتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ایک وقت تھا سوالات نہیں بتائے جاتے تھے، کتاب ساری یاد کر کے بچہ جاتا تھا اور محنت کر کے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا تھا۔ یہاں پر سوالات دیے جانے پر بھی بالکل ہو بہو ہے، سوالات دیے جا چکے ہیں، اب اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہی سوالات آئیں گے۔ کون سا سوال؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہی سوالات آنے والے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک اور سوال، وہ سوال کیا ہے؟ کوئی الگ سے ہٹ کر نہیں ہے کہ جب فرشتے آ کر جب انسان کو قبر کے اندر داخل کیا جائے گا، سوال سب سے پہلا کریں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مومن کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تب اسے ایک سوال ہوگا فرشتوں کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ حل رأیت اللہ۔ اب تو آسانی سے جواب دے دیا، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کو دیکھ کر آیا ہے کہ اتنے آسانی سے تو نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تب مومن کہے گا وما ينبغي لأحد ان يرى اللہ، کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے۔ میں اور آپ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ آسمانی دنیا پر لے جایا گیا، پھر بھی انہوں نے جنت جہنم سارے وہاں کے مراحل، ساری وہاں کی چیزیں دیکھ لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی اس دنیا کی نگاہ اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اللہ کا دیدار آخرت کے اندر ہی ہونے والا ہے، وہ بھی سب کو نہیں، مومنین کو ہی۔ تو کیا کہا؟ وما ينبغي لأحد ان يرى اللہ۔ جب یہ سوالات کے جوابات دے دے گا نا ایک مومن بندہ، آسمان سے ندا آئے گی ان صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل صحیح کہا، سچ کہا۔ سارے سوالات کے جواب دینے کے بعد اللہ کی طرف سے آسمان سے ندا آئے گی ان صدق عبدی۔ اب کیا ہوگا؟ فافرشوہ لہ من الجنہ، ابھی جنت گیا نہیں ہے، اسی قبر کے اندر ہی جنت کا منظر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جنت نظیر اس کی قبر بنائی جاتی۔ فافرشوہ لہ من الجنہ، جنت کا بستر اس کے لیے بچھونا بچھا دو،
پھر کیا کہا جاتا ہے؟ والبسو من الجنہ، جنت کے لباس اس کو پہنا دو، وافتحوا له بابا من الجنہ، جنت کا دریچہ کھول دو، ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، وہاں سے بھینی بھینی ہوائیں آئیں گی۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ نم، سارے سوالات ہو گئے، جوابات ہو گئے، اب اس کے لیے فرشتوں کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے، نم، سو جاؤ، کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن یا دولہا آرام کرتے ہیں، لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، سوائے اس کی محبوبہ کے کوئی اس کو جگاتا نہیں ہے نا، ایسے اب سو جاؤ، مست سو جاؤ، اطمینان سکون کے ساتھ سوتے رہو، کوئی تم کو ڈسٹرب کرنے آنے والا نہیں ہے۔ اور کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ حتی یبعثک اللہ من مسجعک، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ جو ٹھکانہ عطا کیا گیا ہے، اس ٹھکانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اٹھا لے، یعنی روز قیامت تک اب تم سکون والی، اطمینان والی نیند سوتے رہو۔ اور اس کے برعکس اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے بار بار، اس لیے اتحیات کے اندر بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو منافق، نافرمان، فاسق، فاجر، ان کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ جب ان سے سوال ہوگا، وائرل والا سوال ہے، کیا ہوگا؟ ہاں 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 ہاں، ہائے ہائے، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہ جو تمہارے سوالات ہیں یہ کیا ہیں، کیسے ہیں، مجھے جواب نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، انکذب، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ساری چیزیں اس کو بتائی جا چکی تھیں، سمجھائی جا چکی تھیں، پھر بھی اس نے مانا نہیں اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا بستر، جہنم کا لباس، اور پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور وہاں اس کے لیے گرم گرم لو جیسی ہوائیں وہاں سے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا؟ مومن کے لیے قبر تو ویسے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، 6 فٹ اور 2 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا، 7 فٹ میکزیمم، اتنی چھوٹی سی قبر، لیکن مومن کے لیے تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، 70 گز لمبی، 70 گز چوڑی، اتنے آجو باجو قبریں ہونے کے باوجود، لیکن وہ برزخی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے، بہت کشادہ ہو جاتی ہے مومن کے لیے۔ لیکن منافق کے لیے اتنی تنگ، حدیث کے الفاظ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی جتنی یہ پسلیاں نا ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، چلاتا ہے انسان۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، منافقین، مشرک، کفار کے لیے سزا دینے کے لیے جو فرشتوں کو مقرر کیا نا، وہ کیسے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، بڑے سخت، کیسے سخت؟ اتنے سخت اعمیٰ، آنکھ بھی نہیں ہے، اصم، بہرے بھی ہیں، اندھے اور بہرے فرشتوں کو ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا، ہتھوڑے اور گرز لے کے تکلیف دہ مار ماریں گے، اتنی تکلیف۔ اور عجیب بات ہے نا، اندھوں کو کیوں، بہروں کو کیوں پتا ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ان کو تکلیف ہوتا ہوا، کانوں سے ان کی چیخ و پکار سن لیں تو ان کو بھی ترس آ جائے، تو ترس نہ آئے، نہ سنے نہ دیکھیں، بھلے مارتے جاؤ، تو ایسی مار مارتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيَصِيرُ تُرَابًا، ریزہ ہو جاتا ہے انسان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زندگی کے اندر دوبارہ اس کو ویسے ہی جان ڈال دی جاتی ہے، ویسے ہی پھر جسم اس کا بنایا جاتا ہے، لیکن سزا پر سزا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول اللہ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ جب بھی قبرستان جایا کرو تو اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ قبرستان اس لیے نہیں جانا ہے کہ ان سے فیض حاصل کریں، بڑی ایسا قبہ بنا کر اس کے اوپر چادر ڈال کر، پھول ڈال کر، کوئی اگر متقی مرا ہے وہاں کھڑے ہو کر لمبی چوڑے ہاتھ اٹھا کر دعائیں اور ان کا فیض حاصل کریں، اے اللہ ان کے طفیل میں مجھے یہ دو۔ نہیں، کتنا بڑا متقی صالح کیوں نہ ہو، اپنی قبر کے اندر تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، زندہ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہے، زندوں کا وہ کچھ نہیں کر سکتے، مردہ زندوں کا کچھ نہیں کر سکتے، مردے زندوں کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، استغفروا لاخیکم،
اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کیا کرو۔ ہاں، یہاں تک کہ جب ہم کیا کرتے ہیں قبرستان میں میت کو ڈال کر دفن کر کے فوراً جلدی جلدی بھاگ آتے ہیں، اللہ کے ہم نے کہا تھوڑی دیر وہاں پر کھڑے رہو اور ان کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ وصلوا التثبیت، ثابت قدمی کی ان کے لیے دعا کرو۔ فإنه الآن يسأل، ابھی اس سے سوال ہو رہا ہے۔ 3 ہی سوال ہے اسی کی آسانی کے لیے۔ اللہ دنیا کے اندر اس نے چاہے جیسی زندگی گزاری ہو، توحید پر تھا، ایمان والا تھا، کبھی اس نے تیری عبادت میں اوروں کو شریک نہیں کیا۔ انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں، اللہ وہ گناہ اس کے معاف کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، تاکہ وہ وہاں پر فرشتوں کے سوالات آسانی سے وہ حل کر سکے، اس کے جوابات دے سکے۔ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رب دنیا کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنے ماں باپ کو بڑا ہی دوست، ساتھی اور پیارا، اپنا قریبی بناتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ ان سے محبت نہ کریں، ان سے بھی محبت کرنا ہے، ان کو بھی اپنا دوست بنانا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو جس کو سب سے قریبی دوست بنانا ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ انسان کا عمل ہے۔ عمل سے دوستی کرو، کیونکہ مرنے کے بعد نہ ماں کام آئے گی، نہ ابا کام آئیں گے، نہ بچے کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اور کوئی دوست کام آنے والے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، سب بھاگنے والے ہیں، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر کام آنے والے مومنین کو ان کے اچھے اعمال ہیں۔ خوبصورت شکل میں انسان کے اعمال قبر کے اندر آتے ہیں، ایک بہترین خوبصورت خوبرو انسان بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ یہ سوال بھی کرتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو دنیا کے اندر رہ کر اگر کسی سے دوستی کرنے، اعمال سے خوب نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فرائض کے اندر کوتاہی، اور کبھی کبھی فلانی رات، فلانا دن، فلانا، وہ اعمال جو ہمارے نبی نے کہا نہیں، وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم نہیں دیا، اس اعمال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جو اعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، نبی نے کر کے بتایا ہے، وہ تعلیمات سے ہم بہت ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنے اچھے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہ کر کیے ہیں اور کرنے کے لیے کہا ہے، اس کو کریں۔ یہ سارے اعمال مجھ کو اور آپ کو کام آنے والے ہیں۔ انسان کو اس کی قبر کے اندر کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس کے اعمال ہیں۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اس کا اہل جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے، اور اس کا عمل جاتا ہے۔ 2 چیزیں واپس آتی ہیں، ایک ساتھ دینے والا کیا؟ اس کا عمل ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نے کیا فرمایا؟ القبر صندوق العمل، عمل کی صندوق ہے وہ، کیا ہے؟ قبر۔ لہٰذا اعمال سے دوستی کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان چلے گئے، اور وہ دعا جو مجھ کو اور آپ کو سکھائی ہے نا، وہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ السلام دار قوم مؤمنین انتم صلفونا وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لكم ولنا العافية۔ یہ دعا یاد کرو قبرستان میں جانے کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے مومنین قوم، سلامتی ہو تمہارے لیے، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو، ایک وقت آنے والا ہے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ انتم صلفونا ونحن الاثر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی، ہمارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں۔ تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر کی زندگی کے اندر عافیت عطا کرے، اور ہم کو بھی۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے وسلم ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا کہا؟ ان هذه القبور مملوءة ظلما على اهلها۔ یہ جو جتنی بھی قبریں دیکھ رہے ہو نا، یہ بالکل تاریک ہے، یہ اندھیری کا گھر ہے، یہ تاریکی کا گھر ہے، یہ ظلمت کا گھر ہے، یہ اندھیری سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے ان کے لیے، بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، میری دعاؤں کی وجہ سے۔ جب انسان جاتا ہے نا، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اپنے لیے دعا کرتا ہے، تو وقتی طور پر وہاں کی ظلمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی جائیں قبرستان، اس طرح کی دعا پڑھ کر کے جائیں، اور جتنے بھی
اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخلہ نصیب کرے، اس طرح کی دعائیں، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ ان سے فیض حاصل کرنے جائیں، وہ تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے قبر کے اندر کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اس سے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ کیا ہے؟ سر فہرست زنا ہے، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس سے بھی احادیث کے اندر آتا ہے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ چغلی سے ادھر کی بات ادھر کی بات انسان لگاتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی۔ اور روایت آپ لوگوں کو یاد ہوگی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ وجہ پوچھی صحابہ نے، کس وجہ سے؟ تو کیا کہا؟ ایک انسان ایسا ہے جو پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو دوسرا چغل خور تھا۔ تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے نجات بھی ملتی ہے قبر کے عذاب سے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ رات میں صحیح روایت ہے سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ سورہ ملک کے انسان جو تلاوت کرتا ہے تبارک، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، جتنی باتیں میں نے اتنی دیر سے عرض کی ہیں، سب سے پہلے ان ساری باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے مراحل سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمیں پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد صالح سے نوازے، جتنے بھی مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کرے، جتنے بھی ناجائز مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے خلاصی کے ان کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔